نفع تو ہے، اور 4 گھونٹ شراب کے پی کے 1 فٹ اونچا زمین سے چلتا ہے، 4 بڑکیں اچھی لگا لیتا ہے۔ جو اس میں منافع ہیں اس کا شریعت نے انکار نہیں کیا ہے، لیکن فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان دونوں کے نفع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ پھر آگے چل کے فرمایا هَفَالَ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آنے والے ہو کہ نہیں؟ گئے سیدنا علی بن ابی طالب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شراب حرام نہیں، دعوت ہوئی، کھایا پیا، اس کے بعد جماعت کروانے لگے، سورہ کافرون پڑھی تو غلط پڑھ دی، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح کی کسی محفل میں ان کے پاس آئے جب یہ حرام نہیں ہوئی تھی، تو پہچانا ہی نہیں انہوں نے، کہنے لگے تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ جیسے شراب پیا ہوا شخص عجیب طرح سے بولتا ہے، سمجھانے کے لیے سمجھانے والے نے سمجھا، کہنے لگے تم سارے میرے باپ کے غلام ہو۔ سید الشہداء یہ کہہ رہے ہیں، بالآخر اللہ رب العزت نے فرمایا حکم نازل کر کے کہ یہ سب کا سب عمل رجس ہے، فاجتنبوہ، اب اس سے اجتناب کرو، یہ تم پہ ممنوع اور حرام ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ان مراتب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں حکمت کا بطور خاص لحاظ کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ ایک تو حکمت کا معنی ہے فہم، دانشوری، شعور، آگہی، وہ انداز اختیار کرنا جس سے سمجھنے والا سمجھ جائے، مؤثر ابلاغ، میسج میسنجر ریسیور، پیغام رساں، وصول کنندہ، ان میں جب آپ ہم آہنگی کرتے ہیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے، یہ مؤثر ابلاغ ہے، یہ حکمت ہے۔ یعنی آپ ایک ایسی زبان میں بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس زبان کی سمجھ ہی نہیں ہے، تو یہ حکمت کے خلاف ہے۔ ایک معنی حکمت کا یہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے الرسالہ میں یہ ذکر فرمایا کہ حکمت سے مراد سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلائیں نبی کے طریقے کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ والموعظۃ الحسنہ، اور عمل بالمعروف میں موعظہ حسنہ کیا ہے؟ اچھا واعظ وہ ہوتا ہے جس میں ترغیب اور ترہیب دونوں پہلو ہوتے ہیں، اس میں اس پہلو کا اٹریکٹیو حصہ، دلکش حصہ، خوشنما حصہ، رغبت والا حصہ، خوشخبریوں والا حصہ وہ بھی ہوتا ہے، اور ترہیب بھی، ڈراوا بھی، توبیخ بھی، ڈانٹ بھی، ڈپٹ بھی، جہنم بھی، سزا بھی وہ بھی ہوتی ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، دائی اور مدعو میں نیکی کا حکم دینے والا اور گناہ سے روکنے والا، اور جس کو وہ حکم دے رہا ہے کہ جس کو وہ گناہ سے روک رہا ہے، ان میں کہیں مجادلہ ہو جائے تو وہ مجادلہ حسنہ، احسن مجادلہ کرنا ہے۔ مجادلہ حسنہ یا مجادلہ احسن کیا ہے؟ کہ دلیل کے ساتھ بات کرنی، سوال کرنے والا دلیل سے سوال کرے، جواب دینے والا آرگو کرے دلائل کے ساتھ، تو یہ مجادلہ حسنہ ہے کہ بڑے اچھے انداز سے آپ کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی الجھن کریٹ ہو گئی ہے، تشکیل پا گئی ہے، تو اس کو اچھے انداز سے اس پرابلم کو آپ سالو کریں، اس مشکل کو آپ حل کریں۔ سو پہلا درجہ ہاتھ کے ساتھ بدلنا ہے، دوسرا زبان سے روکنا ٹوکنا اور منع کرنا ہے، پر میں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اس کو اوپرا، انوکھا، اجنبی، معیوب جاننا ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ اضعف ایمان ہے، کمزور ترین ایمان کا یہ درجہ ہے۔ اب جب گفتگو کے آغاز میں آپ یہ سن چکے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ،
کا معنی یہ نہیں کہ تم میں سے صرف ایک طبقہ ہو امر بالمعروف کرنے والا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم ایک ایسے امت بنو، یعنی یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی امت ہے، اور اسے ایک ایسی امت ہونا چاہیے کہ جو امر بالمعروف کرے اور نہیں عن المنکر کرے۔ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے 3 مراتب کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھیے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جب ساری امت کا فریضہ ہے تو یہ فریضہ علم سے ادا ہونا ہے۔ فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی تمہارے پاس ہو تم اسے پہنچاؤ۔ اب وہ ایک آیت بھی پڑھنے سے آئے گی، لہذا امت کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين بل ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ پر میں سبھی مومن تو تعلیم دین کے لیے نکلنے سے رہے، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر ایک طبقے میں سے کچھ لوگ نکلے، وہ دین کو پوری تفصیل کے ساتھ سیکھے۔ بل ينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، جب وہ اپنی قوم کے پاس پلٹ جائیں تو انہیں بھی جا کے ڈرائیں تاکہ وہ بھی چکنے ہو جائیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کا رب نے حکم دیا ہے، رب نے اس سے روکا ہے، اس کو رب نے حلال، اس کو رب نے حرام ڈکلیئر کیا ہے۔ لعلهم يحذرون، تاکہ وہ بھی بچ جائیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بصیرت کے ساتھ ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر میں بصیرت کی بنیاد پہ دعوت دیتا ہوں، شعور کی بنیاد پہ، اویئرنس کی بنیاد پہ، آگاہی کی بنیاد پہ، دلائل کی بنیاد پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا مالک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا رازق ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کیونکہ وہ انہیں بھوک میں کھلاتا ہے اور خوف میں امن دیتا ہے۔ اپنی بات کو دلیل سے ثابت کرے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی دھوس اور دھاندلی سے ہونے والا فریضہ نہیں ہے، بصیرت و بصارت کے ساتھ، شعور اور آگہی کے ساتھ، دلائل و براہین کے ساتھ، حجتوں اور بینات کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنا ہے۔ اور اس فریضے کو نہ ادا کرنا، اس میں کاہلی کرنا یا اس کو ترک کرنا بربادی کا باعث ہے۔ صحیح البخاری میں باب القرأۃ فی المشکلات میں امام بخاری نے حدیث ذکر کی، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود میں مداہنت کرنے والا اور انہیں پامال کرنے والا، اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی 2 منزلہ بحری جہاز سے۔ فرمایا اس پہ کچھ لوگ سوار ہیں اور انہوں نے ان 2 منزلوں پر چڑھنے کے متعلق قرآن اندازی کی۔ اس قرآن اندازی کے نتیجے میں کچھ نیچے کی منزل پہ چلے گئے، کچھ اوپر کی منزل پہ چلے گئے۔ اب نیچے کی منزل والوں کو پانی چاہیے تو وہ پانی لینے کے لیے ظاہر ہے انہیں اوپر آنا ہے۔ اب جو اوپر آتے ہیں پانی لینے کے لیے تو نیچے والوں کو اوپر والے کہتے ہیں ہم تمہارے آنے سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اب فرمایا اگر وہ نیچے کی منزل والے لوگ اوپر کی منزل والے لوگوں کی بات کا برا مان کے کلہاڑا پکڑ کے اس سفینہ، اس کشتی، اس باری جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، یا تو اوپر کی منزل کے لوگ جا کے اس کلہاڑا تھامے شخص کے ہاتھ کو پکڑ لیں، اگر وہ پکڑ لیں تو نجو و انجو، خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی نجات کا بھی ذریعہ بنیں گے، اور اگر ان کلہاڑا تھامے لوگوں کا وہ ہاتھ نہیں پکڑیں گے ہلاکو و اہلکو، خود بھی ہلاک ہوں گے
اور سب کو ہلاکت کے گھاٹ اتاریں گے، سب برباد ہو جائیں گے، سب ڈوب جائیں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اتنا اہم اور اتنا مہم ہے کہ اس پہ بقا کا اور بربادی کا، اس میں سلامتی کا اور اس میں تباہی کا، اس میں بچنے کا اور اس میں ڈوبنے کا انحصار ہے۔ سفینہ امت کو اگر ڈوبنا ہے یا سفینہ امت کو اگر تیرنا اور سلامتی سے بچنا ہے تو ڈیپینڈنٹ ہے اس پر کہ آپ امر بالمعروف کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہے ہیں یا ادا نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کتنے ہی ناعاقبت اندیشوں نے اس طرح کے تیشے، اس طرح کے کلہاڑے سفینہ امت کو ڈبونے کے لیے اور پہننے میں سوراخ کرنے کے لیے اٹھا رکھے ہیں۔ امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے کہاں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تندہی سے اور ذمہ داری سے ادا ہوگا تو کہیں پہننے میں شرک کا سراغ، کہیں بدعت کا سراغ، کہیں زنا کا سراغ، کہیں شراب کا سراغ، کہیں اللہ کے حقوق کی پامالی، اللہ کے رسول کے حقوق کی پامالی، اللہ کے بندوں کے حقوق کی پامالی، ان میں سے ہمسایوں کے حقوق کی اور والدین کے حقوق کی پامالی، خون کے رشتہ داروں اور کلمہ کے رشتہ داروں کے حقوق کی پامالی، الغرض آجر اور اجیر، مالک اور مملوک، حاکم اور رعایا۔ آج یہ مسئلہ بڑا واضح ہے آپ کے سامنے کہ کس طرح کس کی حقوق کے وہ پامال ہو رہے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر نہ ہو اور نہ کیا جائے، ہلاکو و اہلکو، خود بھی ہلاک ہونا ہے، اوروں کو بھی ہلاک کرنا ہے، اور اگر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، نجو و انجو، خود بھی نجات پانا ہے، اوروں کو بھی نجات کا ذریعہ بننا ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں لازمی طور پر لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور لازماً ان کو گناہوں سے منع کرنا۔ اگر تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دیا، آج لوگ ہیزیٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تکلف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی تبلیغ تو ممبر کی ذمہ داری ہے، بات تو مبلغ کو کرنا ہے، اس کے لیے درس نظامی کی ڈگری چاہیے، اس کے لیے تو فلاں اور فلاں اور فلاں بہت کچھ۔ بھائی آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ وہ تو پیش کریں، ٹھیک ہے، اس کے لیے علم ضروری ہے جیسا میں نے کہا، مگر منیمم سلیبس ایک دائی کا کیا ہے؟ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت تک کا آپ کو علم ہے، آپ اس کی تبلیغ کریں۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں لازماً نیکی کا حکم دینا، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، لازماً تم گناہوں سے منع کرنا، اور اگر تم نے نیکی کا حکم نہ لیا اور اگر تم نے گناہ سے منع نہ کیا، أَوْ لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ أَن يَعُمَّكُمْ بِعِقَابٍ مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، قریب ہے کہ اللہ تمہیں اجتماعی عذاب سے ہلاک کرے اور پھر تم بڑی دعائیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اتنا اہم یہ فریضہ ہے کہ اگر یہ ادا نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی گئی بیکار جاتی ہیں۔ لہذا نیکی کا ہم حکم کریں اور گناہ سے منع کریں، گناہوں کو برداشت نہ کریں، اس پر چپ مت سادھیں، اس پر خاموش تماشائی یا گنگے شیطان نہ بنے۔ بنی اسرائیل کا قصہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ الاعراف میں بیان فرمایا ہے۔ وہ مچھلیاں پکڑنے والے ہیں، بحر قلزم کے قریب رہنے والے ہیں، اپنے سبت کے احترام میں مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، بالکل مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں، مگر آزمائش کے طور پر مچھلیاں آتی بھی ان کے پاس سبت ہفتے کے دن۔ انہوں نے اس باہر کی منڈھیر کے پاس گڑھے کھود دیے کہ پانی جب چڑھے گا مچھلیاں ساتھ لائے گا، تو ان گڑھوں میں جب مچھلیاں آئیں گی پانی کے ساتھ واپس تو نہیں جا سکیں گی۔ تو ہم نے اللہ کا حکم مان لیا اور ڈائریکٹلی اس کی ہم نے نافرمانی بھی نہیں کی ہے اور اپنا فائدہ بھی کر لیا کہ مچھلیاں بھی میسر آ گئی۔ اللہ رب العزت کے حکم کو منو ان نہیں مانا۔ اب 3 طبقے تھے بنی اسرائیل کے، ایک مچھلیاں پکڑتا تھا، ایک چپ رہتا تھا،
کہتا لم تعظون قوما اللہ مہلکہم، کیوں ان کو واز کرتے ہو، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں معذرۃ الی ربکم، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنا عذر پیش کرنے کے، یا اللہ ان مجرموں کے ساتھی ہم نہیں تھے، جب زمین پر تیری بغاوت ہو رہی تھی، نافرمانی کا ارتکاب ہو رہا تھا، ہم برداشت نہیں کر رہے تھے، یا اللہ اپنی قوت گویائی کو، اپنے نطق کی صلاحیت کو ہم نہیں ان منکر میں استعمال کر رہے تھے، اور شاید اس لیے بھی کہ یہ نصیحت پکڑ جائیں، ہم تو ایک اپنے آپ کو رب کے ہاں کلیئر کروانے کے لیے، اور دوسرا ان کو نصیحت کرنے کے لیے ہم تو بھائی بالکل روک کے ٹوکیں گے۔ اب جب اللہ رب العزت کا عذاب آیا، فرمایا فلما عتوا عما نهوا عنه، جب وہ اس سے گزر گئے جس سے رب نے ان کو روکا تھا، فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، ہم نے نجات صرف اس طبقے کو دی جو گناہ سے منع کرتا تھا۔ مچھلیاں پکڑنے والے بھی برباد ہوئے اور ان کے اس فعل پر چپ رہنے والے بھی برباد ہوئے۔ تو خاموش رہنا اور چپ رہنا بالکل اس فعل کا ارتکاب کرنے جیسا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو عذاب میں شریک اور شامل کیا ہے، وہی عذاب گناہ کے مرتکب کو دیا ہے، وہی عذاب گناہ کرنے والے کے گناہ پر چپ رہنے والے کو دیا ہے جو گناہ کرنے والے کو دیا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ جیسے گناہ غلطی کرنا سنگین ہے، ایسے اس غلطی پر چپ رہنا بھی سنگین ہے۔ تو آئیے میرے قابل احترام بھائیوں، ہم اس دھرتی کی آخری امت ہے، قرآن آخری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اللہ کے آخری پیغمبر و رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم خیر الناس للناس، لوگوں کے لیے تم بہترین لوگ ہو، تأتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم حتی يدخلوا فی الاسلام، تم لوگوں کی گردنوں میں بیڑیاں ڈال کے انہیں کھینچ لاتے ہو تاکہ انہیں اسلام میں داخل کر دیتے ہو۔ تم لوگوں کے لیے، لوگوں کے حق میں اس دھرتی پر سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ان کو پکڑ پکڑ کے، جیسے آپ نے فرمایا تم چھوٹ چھوٹ کر مجھ سے جہنم میں گرتے ہو، میں تمہاری دموں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کر تمہیں جہنم سے باہر نکالتا ہوں۔ انی انا النذیر العریان، میں تو تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ لہذا کھلم کھلا ہم نے ڈرانا ہے، جیسا اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو ڈرائیے۔ بنی فہر، بنی لوئی، بنی حبیب، یہ سب کے سب قبیلے، آپ نے ان سب کی شاخیں، ان کا ذکر فرمایا اور کہا میں تمہیں قیامت سے پہلے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں، تم اللہ کی توحید کو، میری رسالت کو مان لو۔ فاطمہ بیٹی کو، صفیہ پھوپھی کو، چچا عباس کو کہا میرے مال میں دنیا میں جو چاہو تصرف کر لو، قیامت کو میں تمہارے کسی کام نہیں آنے والا۔ واضح ڈرایا ہے، کھلم کھلا ڈرایا ہے۔ اور اس دعوت دین اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا بیان ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جہاں لوگ ہم اسلام پر بیعت کرتے تھے، وہ آپ ہم سے یہ بیعت لیتے تھے کہ وَأَلَّا نَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ حق سچ کہنے میں ہم کسی ملامت کر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری بات سے کس کے ماتھے پہ کتنی شکنیں پڑتی ہیں اور کتنی تیوریاں چڑھتی ہیں، اور کس کے مزاج پہ ہماری بات اچھی گزرتی ہے یا ناگوار گزرتی ہے۔ ہم حق اللہ کے بارے میں کہیں گے اور حق کہنے میں ہم کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ نبی اپنے ہاتھ پہ ہمارا ہاتھ رکھوا کے ہم سے یہ بیعت لیتے ہیں۔ اب اس ساری بات کے تناظر میں ممتاز مسجد کے نمازیوں، احسان بھائی کے کارکنوں، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے ہم دیکھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس فریضے میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا اور گناہ سے منع کرنا، اس فریضے کو جو اس ساری امت کا فریضہ ہے، پیغمبروں نے تو اس فریضے کو ادا کیا تانے سہ کے، تکلیفیں برداشت کر کے، ساحر کاہن جادوگر کے تان سن کے۔
جادوگروں کا مقابلہ کر کے فرعون کے محل میں جا کے کھجور کے تنے پر پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا دوں گا، یہ بڑی بڑی دھمکیاں سن کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ، اس کا بہت بڑا سلگاؤ بھڑکاؤ سامنے ہے، اللہ کے دین کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، ساتھی جیل کے کہتے ہیں ہم نے ایک خواب دیکھی ہے، تعبیر بتلائی، کہا لو کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہاری بات کا جواب نمٹا دوں گا، مگر تم پہلے کچھ میری بات سنو۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ذرا میرے جیل کے ساتھیوں یہ تو بتاؤ، ایک اللہ زندہ جیتا جاگتا بہتر ہے یا اس کے جو غیر دیگر ارباب رب لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ بہتر؟ تھوڑا سا موقع ملا تو امر بالمعروف کیا۔ پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودی کے بچے کی بیمار کرسی کو گئے۔ یہودی کس طرح ہمارے پیغمبر سے حسد رکھتے تھے اور بغض رکھتے تھے، ایک ان کا رویہ ہے، ایک ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے، کیونکہ آپ کے دل میں فریضہ تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی آپ کو جو ہم نے حکم دیا آپ پہنچا دیں، اگر آپ نے ہمارا پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے تو فریضہ رسالت ادا نہیں کیا، یہ ڈیوٹی تھی آپ نبھا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اس یہودی کے بچے سے بیمار پرسی کے دوران کہا بیٹا کلمہ پڑھو۔ ایک دفعہ اس بیٹے نے نبی پاک کے چہرے کو دیکھا، ایک دفعہ اس نے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، گویا کہ وہ اپنے باپ سے اذن مانگ رہا ہے کہ کیا میں اللہ کے رسول کی بات مان لوں۔ اب پیارے پیغمبر کے اخلاق کا یہ وار اتنا کارگر ثابت ہوا کہ وہ یہودی کہنے لگا اپنے بیٹے سے اتے ابو القاسم، بیٹا جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں محمد علیہ السلام مان لو۔ وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، آپ کہتے ہیں مسلمان ہے، اٹھاؤ اس کا ہم جنازہ پڑھیں گے، ساتھ ہی اس کی روح نکل گئی۔ بیمار کرسی کے لیے گیا، یہ لمحہ بھی دعوت کے لیے میرے پیغمبر نے ضائع نہیں کیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو لولو فیروز ملعون مجوسی نے زیر ناف پے در پہ خنجروں کے وار کیے ہیں کہ جو کچھ انہیں کھلایا پلایا جاتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، جان زندگی کی بقا کی اب کوئی امید باقی نہیں۔ ایسی کیفیت میں بھی ایک لڑکا آیا نوجوان، کچھ اس نے بات کی، جب وہ پلٹنے لگا تو عمر ابن خطاب ایسی حالت میں کہ پیٹ کٹا پڑا ہے، کھایا پیا پیٹ میں رک نہیں رہا ہے، کہا ردو علی الغلام، اس لڑکے کو میری طرف واپس لوٹاؤ۔ بیٹا ارفع ازارک، اپنی ازار کو اونچی کر لے، فإنه أنقى لثوبك، وأرضى لربك، یہ تیری ازار کی شلوار کی تیری بلندی تیرے کپڑے کو بہت صاف رکھنے والی، تیرے رب کو بڑا راضی رکھنے والی۔ پیغمبروں نے جیلوں میں بھی دعوت کا فریضہ ادا کیا، شاہوں کے درباروں کے اندر بھی کہ جہاں حکم سے گردنیں کٹتی تھی فریضہ ادا کیا، کٹے پڑے تھے صحابہ اور اسلاف ہمارے، تب بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے ادا کیے۔ ہم صحیح سلامت ہو، ہم بھرپور آزادیوں میں ہوں اور سلامتیوں کے ساتھ ہوں، پھر بھی ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں کوتاہی کریں، بتائیے کو بات بنتی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوتاہی اور غفلت دور کرنے کی توفیق بخشے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس فریضے پر مجھے اور آپ کو قائم رہنے کی توفیق بخشے کہ ہم جس کو بھی نیکی کی بات کہیں گے عمل کرنے والے کے برابر، کیونکہ بتانے والے کو اجر ملتا ہے۔ آئیے اپنا صدقہ جاریہ بنائیے۔ المال والبنون، مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں بدلی اور امید کے اعتبار سے بہتر ہے۔ باقی رہنے والی نیکیوں میں یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ علم نافع ہے، دعوت کا یہ کام ہے، لوگوں کے عمل اور عقیدے کی اصلاح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں آپ نے سنا؟ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، آخری بات کہنے لگے اللہ کے نبی میری ماں آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتی ہے،
میرے کان نہیں سن سکتے؟ بہت برا بولتی ہے میری ماں آپ کے بارے میں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ میری ماں کو ہدایت دے۔ کائنات کے امام نے دعا فرمایا اللہم اہد ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ کہتے ہیں بھاگم بھاگ میں گھر کو آیا، کنڈی میں نے کھٹکھٹائی، اندر سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غسل کر رہا ہو۔ ماں نے گویا آواز دی کہ ٹھہرو، اور پھر آگے دروازہ کھولا اور پکار اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے اور آپ میں یہ فکر کتنی ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، اس کا عمل ٹھیک ہو جائے، اس کی عبادت ٹھیک ہو جائے، اس کا تعلق باللہ درست ہو جائے، وہ گناہوں کو چھوڑ دے، وہ اللہ کے نافرمانیوں کو چھوڑ دے۔ یہ جذبے آج اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو امت کی، رشتہ داروں کی، عزیزوں کی خیر خواہی اور بھلائی بشکل ادائیگی یہ فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔